انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے. کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا سے مراد دوست، مولا سے مراد دوست. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں. ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا، وہ صحیح کہتے ہیں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں. آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے. تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے گھرانے کے بارے میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی. ہمارے دل میں جتنا احترام سیدنا علی کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم اتنا ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. لیکن سیدنا علی کو بشر سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، مالک نہیں سمجھتے. لیکن سیدنا علی کو بشر سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، مالک نہیں سمجھتے. لیکن انہیں اپنے جیسا گمان کرنا جہالت. اس لیے کہ خدا بند کریم نے ان کو جو عزت اور عظمت عطا کی ہے اس کے لیے ایک فرمان معصوم پڑھ دو. فرمایا نحنو فی الاجسام اشباہ، ہم جسموں میں شبیہ کی طرح ہیں. وفی الاشباہ انوار، اور شبیہوں میں انوار ہیں. وفی الانوار اسرار، انوار میں اسرار ہیں. مجھے اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی مدت لگی تھی، لیکن میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا فرمان میرے بادشاہ کا کیا؟ ہم جسموں میں شبیہ. یہ جو آئینہ ہوتا ہے جسے سرائیکی اور پنجابی حضرات شیشہ کہتے ہیں، جیسے بندے کی شکل نظر آتی ہے، اس کو چھوٹا بچہ جب شعور میں آنے کے بعد شروع میں دیکھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ورگا بندہ اندر کھڑا. جنہیں بچپن یاد ہے، بندے پھر ہاتھ ہلاتے ہیں بچے اس کے سامنے، شکلیں بناتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے وہ کر رہا ہے. پھر پیچھے ہٹ جانا ہے، انہیں بھی ہٹ جانا. شیشے کے اندر یعنی میرے سامنے آ گیا آئینہ، ایک ناصر عباس ادھر ہے، ایک آئینے میں ہے. یہ دونوں ناصر عباس. اندر والے کا نام کوئی اور تو نہیں ہوگا نا بھائی؟ اسے بھی یہی کہو گے نا کہ یہ ناصر عباس. ٹھیک ہے سرکار، کہ دیکھے گا وہی جسے نظر آئے گا، جو نظر آئے گا وہی ہوگا. سامنے اس طرح سے دیکھے گا، اس کا ناصر عباس ہے، وہ بھی ناصر عباس ہے، یہ بھی ناصر عباس. لیکن جو آئینے کے اندر ہے وہ ناصر عباس کی شبیہ، وہ میں نہیں ہوں، تو میری شبیہ. میرے دشمن نے شیشے میں کھڑے ہوئے ناصر عباس کو فائر مار دیے. شیشہ ٹوٹے گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. علی فرماتے ہیں ہم جسموں میں شبیہ ہیں. توجہ ہے، یہ ہم جسموں میں شبیہ ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے جسموں کو مارا انہوں نے شبیہ کو توڑا. ان کی اصل کو کوئی چھو نہیں سکا. اور اگر کوئی شبیہ انہیں ڈھونڈنے نکلے تو پھر علی فرماتے ہیں ہم شبیہوں میں نور ہیں. اور اگر کوئی نوری ڈھونڈنے نکلے اسرار، ہم اللہ کا راز بن کے چھپ جاتے ہیں. نوری کی اتنی اپروچ نہیں کہ آل محمد تک پہنچ سکے، ان کی تخلیق کو سمجھ سکے، ان کے آنے کو سمجھ سکے، ان کے جانے کو سمجھ سکے. 82 جنگیں لڑا میرا مولا علی، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا. بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں اتنا بڑا لشکر علی کو قتل کرنے آتا تھا، اور کسی جنگ میں علی شہید نہیں ہوا. کیوں؟
کیونکہ علی کا لقب ہے غالب علی کل غالب. اگر کوئی علی پر غالب آ جائے تو کل غالب پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں پہ غالب بنایا. پیغمبر کی لمبی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اللہ نے پانی کو بنایا، پانی نے کہا من ہوا غالب، کون ہے مجھ سے غالب؟ خلق اللہ الجبال، اللہ نے اس کی سینے پر پہاڑ کو دے مارا، فرمایا یہ تجھ سے غالب. پھر پہاڑوں نے سر اٹھایا، من ہوا غالب، کون ہے ہم سے غالب؟ پیغمبر فرماتے خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، اس نے پہاڑ کے ٹکڑے کر دیے. پھر لوہے میں سختی آئی کہ کون ہے مجھ سے غالب؟ میں تو پہاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہوں. خلق اللہ النار، اللہ نے آگ بنا دی، اس نے لوہے کو پگھلا دیا. پھر آگ نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی کو خلق کیا، اس نے آگ کو بجھا دیا. پانی نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ السحاب، اللہ نے بادل بنا دیے. پھر بادلوں نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا بنا دی جو بادل کو کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے. پھر ہوا نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے بڑا غالب کون؟ اب بڑا عجیب فکرہ ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، فرمایا خلق اللہ الانسان، اللہ نے حضرت انسان کو بنا دیا. ہوا چل رہی ہے اس نے نوٹس ہی نہیں لیا، سو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں، چلتی رہے ہوا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہوا چلتی رہی جو بادلوں کو اڑا دیتی تھی، انسان نے نوٹس ہی نہیں لیا. اگلے فکرے سے پورا مجمع متفق ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ پھر انسان نے کہا من ہوا غالب، شاید میں سب سے بڑی چیز. پیغمبر فرماتے ہیں خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو بنایا جو اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے. اس کی گردن کی اکڑ ختم ہوتی ہے تو موت کا نام سن کر، اس کی منصوبہ بندیاں دم توڑتی ہیں تو موت کا نام سن کے، 100 سال کی پلاننگ کرنے والا انسان ختم ہو جاتی ہے ہر چیز موت کا تصور سن کر. یعنی اس پر غالب ہے موت اور موت پر غالب ہے امر اور امر پہ غالب ہے اولی الامر اور وہ ہے علی اور اس کے 11 بیٹے. اس لیے علی کے لیے ہے غالب علی کل غالب. اب اگر علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو وہ علی پہ غالب آ جاتے. پھر 2 معجزے تھے، ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اس کا نام ہے قرآن. ایک معجزہ ہے اللہ کا، اس کا نام ہے علی. اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی.